بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستو، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں روحانی وظائف کی جانب سے آپ کو کہ وہ کون کون سی عادتیں ہیں کہ جن سے انسان بہت جلدی مالدار ہو جاتا ہے، بہت جلدی امیری آ جاتی ہے، بہت جلدی پیسہ اس کے پاس آ جاتا ہے، بہت جلدی امیر کبیر بن جاتا ہے۔ کون کون سی عادتیں ہیں وہ، یہ چیز میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو دیکھیے، تین عادتیں ایسی ہیں، تین کام ایسے ہیں، تین عمل ایسے ہیں کہ جس کے اندر بھی یہ چیزیں ہوں گی، تین عادتیں جس شخص کی یہ تین عادتیں ہوں گی، یہ تین کام جس شخص کے اندر ہوں گے تو وہ بہت جلدی مالدار ہو جائے گا۔ سب سے پہلی عادت، اگر کسی شخص کی عادت یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتا ہے، نمبر ایک صدقہ کرنا۔ پہلا کام کیا ہے؟ صدقہ کرنا۔ صدقہ کرنے سے مالداری آتی ہے۔ صدقہ کرنا، بہت جلدی صدقہ کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اسے بہت جلدی امیر کبیر بنا دیتا ہے۔ اب دو عادتیں اور ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو صدقہ کرنے کے 10 فائدے اور بتاؤں گا۔ صدقہ کرنے کے 10 فائدے۔ سب سے پہلا فائدہ صدقہ کرنے کا یہ ہے کہ صدقہ کرنے والا، جو صدقہ کرنے والا ہوتا ہے، آفات اور بلیات اور مصیبتیں اس کے اوپر سے ٹل جاتی ہیں، یعنی آفات اور بلیات اور مصیبتوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتا ہے۔ نمبر ایک ہو گیا، نمبر ایک۔ اب نمبر دو سنیے۔ نمبر دو، عزت اور ناموس کی حفاظت ہوتی ہے۔ کس کی؟ جو صدقہ کرتا ہے۔ جو صدقہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس کو عزت ملتی ہے اور اس کا نام بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس کو یہاں بھی عزت ملے گی اور مرنے کے بعد بھی اس کو عزت ملے گی۔ نمبر دو، عزت ملتی ہے اور ناموس کی حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر تین، ہر قسم کی بیماری کا شافی علاج ہے صدقہ۔ یعنی اگر بیماری، بہت ساری بیماریاں ہیں آپ کو، اور علاج آپ نے بہت کرا لیا، کرا کے تھک چکے ہیں، دوائیاں آرام نہیں کرتی، آپ کو دوائی شوٹ نہیں کرتی، آپ کو آرام نہیں ملتا، تو اللہ کی بارگاہ میں یا رسول اللہ کے گھروں میں، یعنی مدرسوں میں، مسجدوں میں، یا غریبوں پر صدقہ کرنا شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ تعالی بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ اسی صدقے سے آپ کو شفا مل جائے گی۔ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا صدقے کی وجہ سے۔ نمبر چار، صدقہ کرنا مال میں برکت اور زیادتی کا باعث ہے۔ یعنی جو صدقہ کرتا ہے اس کے مال میں برکت ہوتی ہے اور زیادتی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر پانچ، صدقہ کرنے والے کے گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے برکت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ سمجھے؟ نمبر پانچ، صدقہ کرنے والے کے گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے برکت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر چھ، صدقہ کرنے سے دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے اور نرمی آ جاتی ہے اور دل موم ہو جاتا ہے۔ یعنی صدقہ کرنے سے دل کی سختی دور ہو جاتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، دل موم ہو جاتا ہے، دل پگھل جاتا ہے، دل کے اندر رحم پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لا یرحم من لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو ظاہر بات ہے، آپ صدقہ کریں گے، پھر آپ کے دل میں رحم پیدا ہوگا، آپ دوسروں پر رحم کریں گے، اللہ آپ کے اوپر رحم فرمائے گا۔ کتنا فائدہ ہوا صدقہ کرنے سے؟ ہوا نا فائدہ؟ دیکھیے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ نمبر 7 کیا بتایا، نمبر 6 میں نے آپ کو بتایا کہ صدقہ کرنے سے دل کی سختی دور ہوتی ہے، نرمی آتی ہے اور دل موم ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرماتا ہے۔ نمبر 7، صدقہ کرنے والوں کے لیے اللہ کا عذاب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، صدقہ کرنے والوں کے لیے اللہ کا عذاب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتے ہیں، یا غریبوں پر صدقہ کرتے ہیں، یا مدرسوں میں صدقہ دیتے ہیں، دیکھیے پہلے تو آپ غریبوں کو دیکھیں، آپ کے محلے میں، آپ کی رشتہ داری میں، آپ کے خاندان میں کوئی پریشان ہے تو اس کو پیسے دے دیں تاکہ اس کا گھر چل جائے۔ اس کے گھر میں چولہا نہ جل رہا ہو تو چولہا جل جائے، کھانے پکانے کا انتظام نہ ہو تو آپ جو بھی صدقہ بطور صدقہ اسے دیں،
تو اس صدقے کے پیسے سے وہ اپنا کام چلا لے، تو وہ کھا کر غریب آپ کو دعائیں دے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کے سبب مالداری عطا فرمائے گا۔ تو صدقہ کرنا کیا کرتا ہے انسان کو، یعنی کیا کرتا ہے؟ نمبر 7، صدقہ کرنے والوں کے لیے اللہ کا عذاب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا عذاب نہیں ہوتا صدقہ کرنے والوں پر، اللہ قہر و غضب نہیں فرماتا صدقہ کرنے والوں پر، بلکہ صدقہ کرنے والوں پر جو اللہ کے نیک بندے صدقہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یا غریبوں پر، مسکینوں پر، فقیروں پر، مدرسوں میں یا کہیں بھی صدقہ کرتے ہیں، تو جو صدقہ کرنے کی جگہیں ہیں جہاں پر صدقہ ہمیں کرنا چاہیے وہاں صدقہ کریں۔ صدقہ کریں گے تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ رحم فرمائے گا، کرم فرمائے گا، غضب نہیں فرمائے گا اور قہر و غضب نہیں فرمائے گا، بلکہ رحم و کرم فرمائے گا، اپنا فضل فرمائے گا۔ اور اللہ جب کرم فرماتا ہے، جب مہربانی فرماتا ہے، تو وہ بادشاہ یعنی وزیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، غریب کو بادشاہ بنا دیتا ہے، فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کریں گے، اس کے بندوں پر، جو اس کے معذور بندے ہیں، جو اس کے غریب بندے ہیں، اللہ کے غریب بندوں پر آپ ان کو کچھ صدقے میں دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مالدار بنا دے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے غضب آپ کے اوپر اپنا غضب نہیں فرمائے گا، قہر و غضب نہیں فرمائے گا، بلکہ اپنا کرم فرمائے گا۔ نمبر 8، اب صدقہ کرنے کا 8واں فائدہ یہ ہے کہ صدقہ بری موت سے حفاظت کرتا ہے، یعنی جب آپ صدقہ کریں گے تو آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، بری موت نہیں آئے گی آپ کو، اچھی موت آئے گی۔ اچھی موت کون سی ہے؟ جو ایمان والی موت ہے۔ اچھی موت یہ نہیں ہے کہ گھر پہ موت آئی تو اچھی ہے، کسی شہر میں موت آ گئی تو اچھی ہے نا، جنگل میں موت آ گئی تو اچھی ہے۔ کچھ لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری موت میں گھر میں آئے، ہماری موت میں شہر میں رہتا ہوں شہر میں آئے، ہماری موت میری سسرال میں آئے، ہماری موت میرے گھر پہ آئے، ہماری موت ہمارے فلاں گاؤں میں آئے۔ نہیں، یہ دعا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دعا یہ کرنا چاہیے کہ اللہ میری موت جب آئے تو ایمان پر آئے، میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ موت کہیں بھی آ جائے، اگر خیر کے ساتھ موت آئے گی تو ہمارے لیے بہت فائدے ہیں، ایمان کی موت آئے، یہ دعا کریں آپ، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، بری موت اور عذاب قبر اور عذاب نار سے میری حفاظت فرما۔ کیا دعا کرنا ہے آپ کو؟ اے اللہ جو میں یہ صدقہ دے رہا ہوں، اس صدقے کی برکت سے مجھ کو بری موت اور عذاب قبر اور عذاب نار سے میری حفاظت فرما، اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ جب خاتمہ ایمان پر ہوگا تو قبر میں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، جب دیدار نصیب ہوگا تو رسول اللہ جب قبر میں تشریف لائیں گے، سبحان اللہ، جب قبر میں تشریف لائیں گے میرے آقا، جب قبر میں تشریف لائیں گے تو اللہ کی رحمت ضرور نازل ہوگی۔ میرے بھائیو، جب اللہ کی رحمت نازل ہوگی تو آپ کی قبر کو چمکا دیا جائے گا، جنت کی کھڑکیوں کو کھول دیا جائے گا، اور آپ سے کہا جائے گا کہ تو سو جا نم کنومت العروس، فرشتے کہیں گے تو ایسے سو جا جیسے کہ دلہن سوتی ہے۔ میرے بھائیو، تو صدقہ کریں۔ صدقہ، بات کا لب لباب کیا ہے کہ صدقہ بری موت سے حفاظت کرتا ہے، بری موت سے حفاظت ہوتی ہے۔ صدقہ کرنے سے بری موت سے، جو صدقہ کرتا ہے اس کو بری موت نہیں آئے گی، ایمان والی موت آئے گی۔ نمبر 9 صدقہ کرنے کا 9واں فائدہ یہ ہے کہ عذاب قبر اور عذاب نار سے حفاظت ہوتی ہے۔ جو صدقہ کرتا ہے اس کے اوپر قبر کا عذاب بھی نہیں ہوگا اور جہنم کا عذاب بھی نہیں ہوگا، یعنی جہنم میں وہ نہیں جائے گا، جنت میں جائے گا۔ 10واں فائدہ کیا ہے؟ صدقہ کرنے کا 10واں فائدہ یہ ہے کہ قیامت کی ہولناک گرمی سے حفاظت ہوگی۔ قیامت میں کیسی گرمی ہوگی آپ کو معلوم ہے کہ کشمکش میں ہوں گے لوگ، ہر کسی کو نفسی میں پڑا ہوگا، ہر انسان، ہر شخص کی زبان پر نفسی کا عالم ہوگا، اپنی اپنی پڑی ہوگی سب کو، کوئی کسی کا پرسانی حال نہیں ہوگا۔ تو وہاں پر خطرناک، دردناک والی گرمی ہوگی، ایسی گرمی آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی جو میدان محشر میں گرمی ہوگی، اور گرمی کا یہ عالم ہوگا، پسینے کا یہ عالم ہوگا، کسی کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کے کولوں تک ہوگا، کسی کی ناف تک ہوگا، کسی کے گلے تک ہوگا، کسی کے چہرے پہ آ جائے گا، کوئی ڈوب جائے گی۔ یہ عالم ہوگا گرمی کا اور پسینے کا۔ تو میرے بھائیوں، صدقے کا فائدہ 10واں یہ ہے کہ قیامت کی ہولناک گرمی سے حفاظت ہوگی۔
اگر قیامت کی گرمی سے بچنا ہے تو صدقہ کریے، صدقہ کریں۔ 10 فائدے ہو گئے صدقہ کرنے کا۔ پہلی بات یہ کہ صدقہ کرنے والی عادت جس کے اندر ہوگی تو بہت جلدی مالدار ہو جائے گا، اور صدقہ کرنے کے 10 فائدے میں آپ کو بتا چکا۔ اب تیسری عادت بتاتا ہوں، جو میں نے بتایا تھا 3 عادتیں ایسی ہیں جو آدمی کو مالدار بنا دیتی ہیں۔ دوسری عادت کیا ہے؟ ایک تو میں بتا چکا، صدقہ کرنا انسان کو مالدار بناتا ہے، اور دوسری عادت یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے والا بہت جلدی مالدار ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کی لوگ کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، اتنا کماتے ہیں، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، ہماری کھیتی میں برکت نہیں ہے، ہم پریشان ہیں، ہمارے بچے بھی کام کر رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں اے نادان انسان، اگر تو مالدار ہونا چاہتا ہے تو ماں باپ کی خدمت کرنا شروع کر دے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرنے والا بہت جلدی مالدار ہو جائے گا۔ سمجھے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم مالدار ہونا چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرنا شروع کر دو۔ نمبر تین، تیسری عادت یہ ہے کہ جو روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا عشاء کی نماز کے بعد 1 مرتبہ، وہ بھی بہت جلدی مالدار ہو جائے گا۔ سمجھے؟ جو روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا، تو حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص عشاء کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھتا ہے تو وہ بہت جلدی مالدار ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سورہ واقعہ کا دوسرا نام سورۃ الغنا ہے، سورہ غنا ہے۔ سورہ غنا یعنی مالدار کرنے والی سورت۔ اگر آپ کو مالدار ہونا ہے تو سورہ واقعہ کی تلاوت شروع کر دیں۔ یہ 3 عادتیں میں نے بتائیں، اور صدقہ کرنے کے 10 فائدے بتائے میں نے آپ کو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تینوں عادتوں سے آپ کو سرفراز فرمائے، اور تینوں عادتوں کا فائدہ اللہ آپ کو عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔